بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسے جیسے ملکی حالات خطرناک ہوتے جا رہے ہیں ویسے ویسے اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور تمام اداروں کے ساتھ ساتھ جتنے سابق ریٹائرڈ جرنیل ہیں وہ بھی اس بارے میں پریشان ہے کہ ملکی حالات آخر کس طرف جا رہے ہیں۔ اور ملکی حالات دیکھیں، اس ٹائم جو سیاسی صورتحال ہے بڑی خطرناک ہو گئی ہے، خاص طور پر جب عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ملک کی سیکیورٹی صورتحال، ملک کی سیاسی صورتحال، اب انہوں نے دیکھیں کیا کیا ہے۔ انہوں نے اب اصل میں جو معاملہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے تنازعہ شروع کر دیا، اس کو بھی کنٹروورشل بنا دیا۔ عمران خان اسی وجہ سے تو کہتا تھا، عمران خان کی جو بات تھی وہ بالکل صحیح ثابت ہوئی کہ یہ لوگ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا فیصلہ کر ہی نہیں سکتے، یہ میرٹ کے اوپر اترتے ہی نہیں، ان کے پاس کوئی پاور نہیں، کوئی اختیار نہیں، کوئی اتھارٹی نہیں، یہ اس کا رائٹ ہی نہیں رکھتے کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کر سکے۔ اس میں عمران خان بالکل ٹھیک تھا۔ دیکھیں اب اصل میں ہوا کیا ہوا، یہ ہے کہ جتنے سابق جرنیل ہیں ٹاپ کے، پاکستان کے ٹاپ کے، جنہوں نے ایک سوسائٹی بنائی ہوئی ہے، ایک گروپ بنایا ہوا ہے، ایک آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہے، وہ اچانک سے اسلام آباد میں پہنچے اور اسلام آباد میں انہوں نے اتنی تگڑی پریس کانفرنس کی کہ انہوں نے ملکی حالات کا ایک تو نقشہ سامنے رکھا، جو اس ٹائم حالات ہیں، جو اس ٹائم صورتحال ہے۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے شہباز شریف کو، نواز شریف کو، آصف زرداری کو، مولانا فضل الرحمان کو، یعنی کہ پوری کی پوری جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اڑا کے رکھ دیا، اور ایسا ان کو اڑایا کہ انہوں نے جنرل باجوہ سے، دیکھیں یہ آخرکار ہیں تو جرنیل، اور یہ سابق جرنیل ہیں، ریٹائرڈ جرنیل ہیں، ان کو فکر ہے پاکستان کے۔ دیکھیں اے جنرل از آلویز اے جنرل، یہ بڑا مشہور جملہ ہے، کیونکہ جنرل ہمیشہ جنرل رہتا ہے اور پاکستان کے بارے میں سوچتا ہے، پاکستان کے مفاد کے بارے میں سوچتا ہے، عوام کے بارے میں سوچتا ہے، پاکستان کے سیکیورٹی معاملات ان کو بڑی اچھی طرح سے پتہ ہوتا ہے، ان کو سارے حالات کا، چیلنجز کا۔ دیکھیں اس ٹائم جو چیلنجز ہیں پاکستان کو، وہ کوئی چھوٹے موٹے چیلنجز نہیں ہیں۔ آپ بارڈر کی سچویشن دیکھیں، آپ انڈیا کے ساتھ تعلقات دیکھیں، آپ چائنا کی اس ٹائم سچویشن، افغانستان ہو گیا، پورا کا پورا جو ریجن ہے سیکیورٹی وائز اس کی بڑی امپورٹنس ہے سیکیورٹی وائز، اور اس میں جو حالات، اور یہ جو جرنیل ہیں ان کو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن، یہ براہ راست اور اس کے جا کے حالات کے اندر بارڈر پہ اور باقی سارے ڈپلومیسی اور باقی سارے معاملات کے اندر یہ ڈائریکٹلی انوالو ہوتے ہیں، اس لیے ان کو ساری انفارمیشن ہوتی ہے، ساری نالج ہوتی ہے۔ اب یہ جو سابق جرنیل ہیں یہ اصل میں آئے ہیں میدان میں، اور یہ میدان میں اس لیے آئے، ان کا آنے کا مقصد کیا ہے؟ ان کا آنے کا مقصد یہ ہے کہ ملکی حالات بڑے بگڑتے جا رہے ہیں، بڑے خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور انہوں نے جنرل باجوہ سے، خاص طور پر جو آرمی چیف ہے اس ٹائم جنرل قمر جاوید باجوہ، ان سے اپیل کی اور ان سے کہا کہ اس ٹائم حالات بڑے بگڑتے جا رہے ہیں، حالات بڑے خراب ہوتے جا رہے ہیں، حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ آپ کی ملک کی سیکیورٹی، دیکھیں انہوں نے وہی والی باتیں کی، سیم باتیں کی جو عمران خان باتیں کرتا ہے، جو عمران خان آج سے تین چار مہینے پہلے باتیں کر رہا تھا۔ اور عمران خان کی جس ٹائم ایک تو سازش ہو رہی تھی، حکومت جاری تھی، حکومت کا تختہ انہوں نے الٹنا تھا، اس ٹائم عمران خان نے یہ باتیں کی کہ آپ کی اصل میں جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے آرمی، یعنی کہ، اور آپ کے جو جوہری اثاثے ہیں وہ ٹارگٹ ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے، اور اسی کی وجہ سے آپ کے ملک کو معاشی طور پر اس طرح سے دیوالیہ کیا جائے گا کہ آخرکار حالات اور بات اس طرف جانی ہے، اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے انگلیاں اٹھانی ہے آپ کی آرمی کے اوپر اور دوسرا آپ کے اثاثوں کے اوپر۔ اور یہ بات ثابت ہوئی جب کچھ عرصہ پہلے جو بائیڈن نے جو پاکستان کے ایٹمی اثاثے ہیں ان کے اوپر بات کی، اور ان کے اوپر سوالیہ نشان، ان کے سیکیورٹی پہ، ان کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم پہ انہوں نے سوالیہ نشان لگایا، اور یہ وہی بات، اور انہوں نے جو سابق جرنیل ہیں جنہوں نے پریس کانفرنس کی اسلام آباد کے اندر، انہوں نے یہی باتیں کی جو عمران خان باتیں کرتے ہیں، اور خاص طور پر جنرل باجوہ سے انہوں نے، دیکھیں اس ٹائم ڈائریکٹلی کس کو مخاطب کیا، کس کو ایڈریس کیا؟ جنرل باجوہ کو۔ انہوں نے کہا کہ یہ نااہلوں کی حکومت، نکموں کی حکومت اور کرپٹ لوگ اصل میں ملک کے اوپر قابض ہو گئے، کرپٹ لوگوں کی حکومت بن گئی ہے، نہ ان سے حکومت چلتی ہے، نہ ان سے ملک چلتا ہے، نہ ادارے چلتے ہیں، یہ صرف کیا کرتے ہیں، آ کے آپ ان کی واردات دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں،
یہ کیا کرتے ہیں؟ صرف اپنے پیسے بناتے ہیں، منی لانڈرنگ اس کے بعد کرتے ہیں، اور کرپشن کس طرح سے کرتے ہیں؟ ٹھیکے بناتے ہیں، ٹھیکے دیتے ہیں، ان کے اندر کک بیکس، ان کے اندر کمیشن، ان کے اندر یہ جو لین دین ہے وہ سارا پیسہ اپنا بناتے ہیں، پیسے کو بعد میں کرتے ہیں منی لانڈرنگ اور ٹرانسفر کرتے ہیں لندن میں، جہاں پر ان کی پراپرٹیز ہیں، جہاں پر ان کے بینک اکاؤنٹس ہیں، جہاں پر ان کے خاندان ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کی اولادیں، ان کے علاج، سب کچھ ادھر ہی ہوتا ہے۔ یہ پھر وہاں پر بعد میں جیسی پاور سے نکلتے ہیں ادھر شفٹ ہو جاتے ہیں، اور یہی باتیں اب یہ جو جرنیل ہیں سابق، انہوں نے باتیں کی ہیں، اور انہوں نے کھل کر یہ ساری باتیں عوام کے سامنے بھی رکھی ہیں، جو کہ عمران خان وہی باتیں کرتا ہے۔ اب جنرل باجوہ، اصل میں جنرل باجوہ کے اوپر اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری اس ٹائم یہی ہے کہ حالات کو کنٹرول کیا جائے، کیونکہ حالات اور ملکی حالات اس وقت آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہیں۔ ملکی حالات آپ دیکھیں، معیشت آپ کی کہاں تباہی کی طرف جا رہی ہے، دیوالیہ کی طرف جا رہی ہے، اور آپ اسٹاک مارکیٹ دیکھیں، آپ ڈالر کی صورتحال دیکھیں، آپ مہنگائی دیکھیں، ہر چیز میں جو اس وقت حالات ہیں وہ بگڑتے جا رہے ہیں، خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور حکومت یہ سمجھتی ہے، حکومت ایک ہی چیز کے گرد گھوم رہی ہے اس ٹائم۔ اتحادیوں کو نہ فکر ہے حکومت کو، نہ عوام کی فکر ہے، نہ ملک کی فکر ہے، نہ پاکستان کی فکر ہے، ان کو صرف فکر ہے کہ ہم نے نیا آرمی چیف کس کو لگانا ہے، ابھی تک اس پروسیس کو شروع نہیں کیا۔ یہ آپ حکومت کی حالت دیکھیں اور حکومت کی کارکردگی دیکھیں، یا حکومت کے آپ دیکھیں کہ حالت یہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک وہ پروسیس شروع نہیں کیا، جس کی وجہ سے نیا آرمی چیف آنا ہے، اور ہر روز کوئی نہ کوئی، پہلے ہفتہ شہباز شریف رہ کے آیا لندن میں، اس کے بعد آ کے اس نے بہانہ کیا، اور بہانہ کر کے کرونا کا یہ بیٹھ گیا ہے۔ تو سارے ملک کی حالات رکے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ نہ کابینہ کا اجلاس بلایا گیا، شاید 1 یا 2 دفعہ کیبنٹ میٹنگ ہوئی ہے، کابینہ کا اجلاس ہوا ہے، اس کے بعد شہباز شریف کو فرصت نہیں ملی، یا شہباز شریف کو یہ گوارا نہیں کیا کہ ہم کوئی ملاقات کریں، کام کی بات کریں، ملکی حالات کے اوپر، ملکی معاملات کے اوپر، مہنگائی کے اوپر، عوام کو ریلیف دیں، عوام کو ریلیف جس مقصد کے لیے۔ بلکہ انہوں نے آ کے کیا کیا اس حکومت نے، انہوں نے آ کے دیکھیں، اب جو جتنے سابق جرنیل ہیں ان کو اس بارے میں تشویش ہے، وہ اس بارے میں سوچتے ہیں، ان کو اب اس چیز کی فکر ہے، ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ملکی حالات اگر اسی طرح سے چلتے رہے تو یہ ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ بن جائے گا۔ ملکی حالات اگر ایسے چلتے گئے تو پاکستان کا جو اس ٹائم حالات ہیں وہ سلامتی کا خطرہ بن جائے گا، ایک سیکیورٹی رسک بن جائے گا۔ اسی وجہ سے یہ سارے جرنیل باہر آ کے انہوں نے عمران خان کو کہا ہے کہ واپس لائے، عمران خان کو جس طریقے سے ہٹایا گیا اس کو عزت سے واپس لائیں۔ اب عمران خان کی پاپولیرٹی تو سب کے سامنے ہے، وہ تو عوام پبلک اس ٹائم سپورٹ کر رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہی ڈیمانڈ انہوں نے کی، یہی بات سامنے رکھی کہ عمران خان کو جس طریقے سے ہٹایا گیا اسی طریقے سے اس کو واپس لایا جائے پاور میں، پی ایم ہاؤس میں، اور الیکشن اناؤنس کیے جائے۔ اگر یہ حالات ایسے نہیں بنتے، اگر یہ معاملات ایسے نہیں بنتے تو جرنیلوں سمیت جتنے ادارے ہیں اور پبلک سمیت وہ سارے کے سارے سڑکوں کے اوپر آ جائیں گے، اور حالات پھر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے۔